فوائد الفواد کتاب کے اندر یہ قصہ موجود ہے. حضرت ماں عائشہ سے مروی ہے. ایک بار دریائے رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. حضرت ماں عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور جو مانگنا ہے مانگ لو. نبی کریم نے فرمایا، ہاں عائشہ جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو حضرت ماں عائشہ نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہاتھ میں آیا ہے، تو حضور سے فرمانے لگی، نبی رحمت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے اجازت لے کے آپ سے اجازت لے کے ان سے پوچھ نہ لوں، مشورہ نہ کر لوں کہ میں کیا مانگوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگنا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور فرماتا ہے کہ نبی کریم کا دریا رحمت جوش مار رہا ہے، جوش میں ہے، اور فرمایا کہ عائشہ جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو والد گرامی میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے مشورہ کر لیا جائے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ سنو عائشہ، نبی کریم سے جا کے کہنا کہ معراج میں جب آپ کی ملاقات اللہ عز و جل سے ہوئی تھی اور جو 70,000 راز کی باتیں بتائی تھی، اس میں سے ایک راز کی بات ہمیں عطا فرما دے، ہمیں بتا دے. اور سنو عائشہ، مجھ سے وعدہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرمائیں گے تم آ کے مجھے بتاؤ گی. تو عائشہ نے وعدہ دے دیا کہ ٹھیک ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں اور بتاتی ہوں آپ کو آ کے. جب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے عائشہ ہوا ہے؟ ماں عائشہ فرماتی ہے، جی حضور ہوا ہے. تو عائشہ جو مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو حضرت ماں عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جب آپ معراج میں گئے تھے، جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو حضور بولتے ہاں، جب 70,000 رات کی باتیں ہوئی اس میں سے ایک راز کی بات ہمیں بتا دیجیے. تو نبی کریم مسکرا پڑے کہ اگر بتا دیا تو پھر راز تو راز نہیں رہتا، مگر پھر وعدہ تو دے چکے تھے کہ بھائی 70,000 باتوں میں سے ایک بات بتانی ہے، وعدہ دے چکے تھے. تو پھر دیکھو سنو عائشہ، جب میں اللہ سے ملاقات ہوئی، جب 70,000 راز کی باتیں بتائی، اس میں سے راز کی ایک بات یہ تھی کہ اگر کوئی محبوب، اگر کوئی تیرا امتی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو میں نے خود ہی پہ لازم کیا کہ محبوب میں اسے جنت عطا کروں گا. تو عائشہ یہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی میرا امتی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوئی کر دے گا، دل جوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پہ لازم کیا ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اب یہ بات ہو گئی، وعدے کے مطابق حضرت ماں عائشہ خوشی سے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچے اور والد گرامی کو فرمایا کہ حضور نبی کریم سے بات ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کہ عائشہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب معراج میں راز کی 70,000 باتیں ہوئی تھی، اس میں سے راز کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر اللہ نے خود ہی پہ لازم کیا کہ محبوب تیری امتی میں سے کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو میں نے خود ہی پہ لازم کیا کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا. بس یہ بات سننی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق دھاڑے مار کے رونے لگے، پھٹ پھٹ کے رونے لگے، بچوں کی طرح بلک بلک کے روئے. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ہوا کیا؟ والد گرامی یہ بات اچھی تھی، ہم تو گھرتے پھرتے کسی کو راستہ بتا دیتے، کسی کی مدد کر دیتے، یہ تو ہمارے لیے بخشش کا بہانہ ہو چکا. کسی کا دکھڑا سن لیتے تو اس کے دل پر آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے تو جنت اور قریب ہو گئی، یہ تو اچھی بات ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق بھی بڑے سیانے تھے، وہ فرماتے عائشہ جو بات میں نے سمجھی وہ تم نہ سمجھ سکی. فرمایا کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا امتی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تے محبوب میں نے خود ہی پہ لازم کیا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کروں گا. مگر اس کا دوسرا پہلو بھی عائشہ دیکھو کہ اگر کسی امتی نے کسی کا دل توڑ دیا
تو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو میں وہ بات پہ ڈر کے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ چکا ہو، یہ بات پہ میں رو رہا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارا بھی ہاتھوں سے کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، نہ دل دکھے، اور اگر ہوا ہو جانے انجانے میں سو تو میں سب سے معافی تلافی عطا کرتا ہوں، اور آپ بھی معافی تلافی عطا کر لیں۔ اللہ ہم سب کو معاف عطا فرمائے اور پیارے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔